جسٹس آصف سعید خان کھوسا نے پاکستان کے 26ویں چیف جسٹس کی حیثیت سے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے چیف جسٹس آصف سعید خان کھوسا سے عہدے کا حلف لیا ہے۔ تقریب حلف برداری ایوان صدر میں اس وقت جاری ہے اور چیف جسٹس آصف سعید خان کھوسا نے 26ویں چیف جسٹس کی حیثیت سے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ اس وقت تقریب حلف برداری میں وزیر اعظم عمران خان بھی موجود ہیں اور جسٹس گلزار احمد جو کہ جسٹس آصف سعید خان کھوسا کے بعد چیف جسٹس پاکستان ہوں گے، وہ بھی اس وقت تقریب میں شریک ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ چیئرمین سینٹ اس وقت تقریب میں شریک ہے، آرمی چیف بھی تقریب میں شریک ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے چیف جسٹس آصف سعید خان کھوسا سے 26ویں چیف جسٹس کا حلف لیا ہے۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی بھی اس وقت موجود ہیں تقریب میں۔ اس وقت مبارکباد دی گئی ہے صدر مملکت کی جانب سے اور وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے بھی چیف جسٹس پاکستان جسٹس آصف سعید خان کھوسا کو مبارک دی گئی ہے۔ بات کریں گے اس وقت بیورو چیف اسلام آباد کامران خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کامران بتائیے گا، جسٹس آصف سعید خان کھوسا چیف جسٹس آصف سعید خان کھوسا ہو چکے، حلف اٹھا لیا گیا، تقریب حلف برداری میں کس کس نے شرکت کی؟ جی بالکل، دیکھیے سپریم کورٹ کے سینئر پیونی جج جسٹس آصف سعید خان کھوسا نے چیف جسٹس آف پاکستان کا حلف اٹھا لیا ہے۔ صدر مملکت جناب عارف الوی نے ان سے حلف لیا اور یہ ایک بڑی ایوان صدر میں پروقار تقریب تھی جس میں کہ وزیر اعظم عمران خان بھی ان کے ساتھ صدر کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ اس کے علاوہ جو مہمان ہیں ان میں وزرائے مملکت تھے، سپریم کورٹ کے تقریباً تمام ہی جج صاحبان یہاں پر موجود تھے۔ اس کے علاوہ اراکین پارلیمنٹ کی ایک بڑی تعداد تھی جو کہ اس تقریب میں شریک ہوئی۔ اس تقریب میں آصف سعید خان کھوسا نے حلف اٹھایا جس کے بعد وہ پاکستان کے 26ویں چیف جسٹس منتخب ہو گئے ہیں۔ اور میں بتاتا چلوں کہ اب اس حلف اٹھانے کے بعد ابھی تک سپریم کورٹ میں کوئی کاروائی، کوئی پروسیڈنگ نہیں ہو رہی تھی کیونکہ اب چیف جسٹس جو ہے آج سے یہ چیف جسٹس ہیں تو آصف سعید خان کھوسا اب کاز لسٹ جاری کریں گے اور اس کے بعد اس کاز لسٹ پہ دستخط ہونے کے بعد جج صاحبان جو ہیں یہاں سپریم کورٹ میں جا کر اپنی اپنی عدالتوں میں اس کاز لسٹ کے مطابق اپنا جو روزمرہ کی پروسیڈنگ ہے اس کا آغاز کریں گے۔ تو جسٹس آصف سعید خان کھوسا کے بارے میں جن کا کہ تعلق بلوچ قبیلے سے ہے، جنوبی پنجاب سے ان کا تعلق ہے، ان کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ بہت ہی قابل ذہین اور دانشور جج ان کو شمار کیا جاتا ہے۔ بہت سی قانون کی کتابوں کے مصنف ہیں وہ، اور خاص طور پر جو کرمنل لا ہے اس میں ان کو کرمنل جورسپروڈنس میں ملکہ حاصل ہے، اسی لیے ان کو انٹلیکچوئل جج اور دانشور جج جو ہے وہ قانونی حلقوں میں انہیں کہا جاتا ہے۔ خاص طور پر ان کے متعلق مشہور ہے کہ وہ جو بیک لاگ ہے اس کو وہ قطعی طور پر برداشت نہیں کرتے۔ گزشتہ روز بھی جب فل کورٹ ریفرنس میں ان کا خطاب چل رہا تھا تو اس میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ وہ اس وقت ملک میں 19 لاکھ مقدمات جو ہیں وہ زیر التوا ہیں اور صرف 30,000 مجسٹریٹ اور جج صاحبان کی تعداد ہے جو کہ اتنے بڑے فگر کو ٹیکل نہیں کر سکتی۔ تو ہمارا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ جو زیر التوا مقدمات ہیں ان کو ترجیحی بنیاد پر نمٹایا جائے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ بھی ڈیم بنانا چاہتے ہیں جسٹس میاں ثاقب نثار کی طرح، لیکن وہ ڈیم اس طرح سے بنائیں گے کہ وہ ڈیم بنائیں گے جو بڑا بیک لاگ ہے اس کے خلاف، جو جھوٹی شہادتیں ہوتی ہیں اس کے خلاف اور جو جعلی مقدمات ہوتے ہیں اس کے خلاف ڈیم بنائیں گے۔ یہ انہوں نے ایک زوم وانی بات کی تھی اپنی کل کی تقریر میں۔ اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ان کا بلوچ قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی رگوں میں بلوچ کا خون دوڑ رہا ہے، اس لیے وہ کسی بھی حق کے معاملے پر ڈٹ جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور ڈٹ جاتے ہیں۔ یہ ان کی کل کی جو تقریر تھی فل کورٹ ریفرنس میں، جو کہ الوداعی ریفرنس تھا جسٹس میاں ثاقب نثار کو الوداع کہنے کے لیے، اس دوران انہوں نے یہ بات کی تھی اور خاص طور پر انہوں نے آرمی کورٹس، ملٹری کورٹ جس کا کہ اس وقت کافی زیر بحث ہے موضوع، اس پر بھی انہوں نے اظہار خیال کیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ فوجی عدالتوں میں سول مقدمات، سویلینز کا ٹرائل جو ہے اس کو دنیا میں کہیں اچھا نہیں سمجھا جاتا۔
اور اس لیے اور انہوں نے از خود نوٹسز کے اوپر بھی بات کی تھی. ان کا یہ کہنا تھا کہ از خود نوٹسز جو ہیں وہ انتہائی نامساعد حالات میں اور بہت ہی کم اس کا استعمال کیا جانا چاہیے, اور جب کوئی اور آپشن موجود نہ رہے تو اس وقت پھر کسی معاملے پہ از خود نوٹس جو ہے وہ لینا چاہیے. اس لیے ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ شاید ان کے دور میں صرف جو از خود نوٹسیں ہیں وہ اس طریقے سے تو شاید نہیں انیشیٹ ہوں گے جس طرح سے جسٹس میاں ثاقب نثار نے کیے, لیکن بہرحال جو ڈسپنسیشن آف جسٹس کا عمل ہے وہ یقینی طور پر تیزی کے ساتھ آگے بڑھے گا, کیونکہ جسٹس آصف سعید خان کھوسا جو کہ اب چیف جسٹس آف پاکستان ہیں, ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ قطعی طور پر, اور ان کے متعلق یہ مشہور بھی ہے ایک بات کہ وہ کبھی بھی فیصلے جو ہیں وہ محفوظ نہیں کیا کرتے, دین اینڈ دیر اس کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ فیصلے محفوظ کر لے اور لمبی مدت تک وہ فیصلے نہ آ سکیں جو کہ ایک پینڈنسی کا باعث بنتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور ریکارڈ ان کے کریڈٹ پر ہے کہ جسٹس آصف سعید خان کھوسا نے اس وقت سپریم کورٹ کا جج ہوتے ہوئے سب سے زیادہ فوجداری مقدمات جو ہیں وہ نمٹائے ہیں. یعنی اس سے پہلے جب وہ لاہور ہائی کورٹ کے جج تھے اس وقت بھی, اور اب سپریم کورٹ کے جج کے طور پہ بھی سب سے زیادہ جس کی تعداد کی ہزاروں میں ہے, انہوں نے فوجداری مقدمات نمٹائے ہیں, ان کے فیصلے دیے ہیں جو کہ ایک ریکارڈ ہے. اور انہیں جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ انہیں کرمنل جورسپروڈنس میں انہیں ملکہ حاصل ہے. تو بہت خوش آئند قرار دیا جا رہا ہے قانونی اور دیگر حلقوں کی جانب سے ان کی اس اپوائنٹمنٹ کو. اور آج وہ چیف جسٹس بنے ہیں, لیکن ان کے لیے یہ چیف جسٹس کا ٹینور جو ہے یہ 1 سال سے بھی کم عرصے کے لیے ملے گا, کیونکہ اسی سال رواں سال دسمبر میں وہ 65 سال کی عمر کے پہنچ کر ریٹائر ہو جائیں گے. جی ٹھیک ہے. چیف جسٹس آصف سعید خان کھوسا نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے اور تقریباً 11 ماہ اور 2 دن تک وہ پاکستان کے چیف جسٹس رہیں گے. بہت شکریہ آپ کا کامران خان.